بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله بما يفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھ کر کے بھوکا رہ کر کے روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں کرنا بھی ضروری ہے، تو ہی روزے کی کیفیت اور اس کا ثواب اور اس کی فضیلت ہم کو ملتی ہے۔ ورنہ لوگ خالی روزہ رکھیں گے، خالی بھوکا رہیں گے، دن بھر افطار کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت کرنا ضروری ہے، تو ہی روزہ صحیح معنی میں فائدہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان میں بہت ساری چیزوں کا حکم ہوا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اسی طریقے سے دعائیں کرنا، مسجدوں میں خالی آ کر کے بیٹھ جانا بھی عبادت ہے۔ خالی مسجدوں میں آ کر بیٹھ جائیں گے رمضان میں تو اس سے بھی وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد میں خالی بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی برکت کی چیز ہے، یا مسجد میں آ کر کے کام کرنا، صاف صفائی کرنا، مسجد کے اندر جو ہے گندگی دور کرنا، مسجد کے سنڈاس حمام صاف کرنا، وضو خانے صاف کرنا، یہ بھی عبادت میں داخل ہے، اور یہ صرف امام کی مؤذن کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسجد میں آنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کو بھی دیکھے، لائٹ کو بھی دیکھے، وضو خانوں کو دیکھے، سنڈاس حمام کو بھی دیکھے، مسجد کے صفوں کو دیکھنا، مسجد میں صاف صفائی کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کنس المساجد ینفی الفقر، مسجد میں جھاڑو دینے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ مسجد میں جھاڑو دینا، یہ پہلے بڑے بڑے لوگ جھاڑو دیا کرتے تھے، بہت سارے اولیاء اللہ بھی مسجدوں میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ پیدا نہیں ہوا، تنہا بہت بڑے ملک پہ حکومت کرتے تھے، اب اس ملک کے 10 ٹکڑے ہو گئے، لیکن روزانہ وہ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ رات میں 12 بجے کے بعد سے مسجد میں قیام رہتا تھا ان کا صبح تک، تو صبح میں روزانہ مسجد کی جھاڑو وہ خود دیتے تھے۔ تمام نوکروں کو، لوگوں کو حکم تھا کہ کوئی بھی مسجد میں جھاڑو نہ دے، بلکہ وہ خود دیتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو اتنی برکت دی اس کی وجہ سے کہ 50 برس تک بہت بڑے ملک پہ انہوں نے حکومت کیا۔ آج اتنا بڑا ملک ہندوستان رہا نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ یہ مسجد میں جھاڑو دینے کی برکت تھی۔
حدیث میں آتا ہے خیر المواضع مساجدها وشر المواضع اسواقها۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، سب سے اچھی جگہ خیر المواضع مساجدها، زمین پر جہاں مسجد ہے وہ دنیا کی بہترین جگہ ہے، وہ زمین سب سے اچھی ہے جس پر مسجد قائم ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اسی سے انسان کو سکون، راحت اور عبادت وغیرہ ملتی ہے۔ وہ شر المواضع، اور بدترین جگہ کون سی ہیں؟ اس زمین پر بدترین جگہ جو ہے کوئی سنڈاس حمام نہیں۔ سنڈاس حمام کو لوگ بولیں گے بدترین جگہ، بدترین نہیں ہے، وہ تو انسانی ضروریات کی جگہ ہے۔ بدترین جگہ کون سی ہوں گی؟ اسواقها، بازار، یہ زمین کے بدترین جگہ ہیں۔ بہترین جگہ مساجد ہے، بدترین جگہ بازار ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ماحول ایسا ہو گیا ہے، تراویح ہو گئی تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں رات بھر عبادت ہونا چاہیے تھا، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ جو بہترین جگہ ہے وہ ویران، اور جو بدترین جگہ ہے وہ آباد، رات بھر آباد بازار۔ تو آپ نے فرمایا مجھے زمین کی بدترین جگہ بازار ہیں۔ تمام شیاطین بازار میں گھومتے رہتے ہیں، اور بازار میں گھومنے والوں کے دلوں کو، ان کے خیالات کو، ان کے دل کو بہکاتے رہتے ہیں، غلط کاموں پر اتارتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا غلط کام یہ ہے کہ بازاروں میں پھرنا ہی سب سے بڑا غلط کام ہے۔ خالی پھرنا، خالی پھرتے رہتے لوگ، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں چپ ویسے خالی بیٹھے رہتے۔ یہ بدترین جو ہے گناہ کا کام ہے، خالی بیٹھے رہنا بازاروں میں۔ یہی خالی اگر بس مسجدوں میں اگر بیٹھے رہے تو سب سے اچھی جگہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت اچھا ماحول آج ہمارے پاس چل پڑا ہے کہ مساجد میں طاق راتیں منائی جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ کھانا پینا اس کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مسجد اچھی جگہ ہے، بس آ کے بیٹھنا چاہیے رات بھر، سب سے اچھی جگہ۔ خالی بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے، کسی کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ تو عبادت جو ہے کیا چیز ہے؟ اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز اس نے پیدا کیا ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے ہر چیز پیدا کی ہے۔ وہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں۔ ہمارا کام عبادت کرنا ہے، اور اس کا کام عبادتوں کو قبول کر کے مخلوق کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے، اگرچہ کہ ہم بہت سارے کام منصوبے بناتے ہیں، ایسا پڑھوں گا، ایسا تجارت کروں گا، ایسا کماؤں گا، ایسا بلڈنگ بناؤں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ ہر آدمی بڑے بڑے منصوبے تیار کرتا ہے، لیکن منصوبوں کے مطابق اس کا کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کام کا کرنا۔ ہماری زندگی کا سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کو ہم راضی کر دیے تو ہماری زندگی کے کام صحیح ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چونٹی، جتنی چونٹیاں زمین میں چلتی رہتی ہیں، سمجھے، ان کی چلنے کی آواز کو اللہ سنتے ہیں، اور اس کی بھی زندگی کے لیے بہت بہتر کام اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ چونٹی وہ بھی عبادت میں لگی ہوئی رہتی ہے۔ چونٹی بہت بہترین مخلوق ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ غور
چلتے چلتے آنے والے جانے والے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے تو سب مل کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں، اور اگر کوئی چونٹی زخمی ہو گئی تو اس کو سارے مل کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ علاج معالجہ ہمارے پاس ہی نہیں، ہر مخلوق میں ہے، ہر مخلوق اپنا اپنا علاج کرتے ہیں۔ پرندے کیا بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ہوتے ہیں، مگر وہ اپنا علاج کرتے رہتے ہیں۔ جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے علاج خود کرتے رہتے ہیں۔ بہترین مخلوق، اس وجہ سے چونٹیوں کے نام سے ایک قرآن کریم میں سورت رکھی ہے، سورہ نمل بولتے ہیں اس کو، سورہ نمل۔ چونٹیوں کے نام سے ایک سورت ہے قرآن کریم میں۔ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو بہت بڑی طاقت دیا تھا۔ دنیا میں ایسے نبی پیدا نہیں ہوئے اور قیامت تک نہیں ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام تھے، باپ بیٹے دونوں بھی نیک آدمی تھے، بڑی عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات بھر ذکر کرتے تھے، وہ اللہ کو ان کا ذکر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو جو ہے حضرت سلیمان جیسا بیٹا دیا۔ تو وہ ذکر کیسا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے کہ وہ جب رات میں ذکر کرتے تو لاکھوں پرندے ان کے سر پر چھت کے جیسا جمع ہو جاتے تھے، چھت جیسا کہ چھت بن گیا، لاکھوں پرندے، اور انسان، لاکھوں انسان ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو ان کی آواز اتنی اچھی تھی، اس وقت کوئی مائک تو نہیں تھا، لیکن ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ لاکھوں انسانوں تک اور پرندوں تک اس کی آواز جاتی تھی۔ جب وہ الا اللہ کا ذکر کرتے تو سارے پرندے، سارے انسان، جانور، چرندے سب رات بھر ذکر کرتے تھے، اور صبح کے وقت میں ہزاروں انسان بے ہوش پڑ جاتے تھے۔ صبح کے وقت تک رات بھر ذکر ہوتا تھا۔ ان کا ذکر مشہور ہے دنیا میں، ایسا ذکر کسی نبی نے نہیں کیا جو داؤد علیہ السلام نے ذکر کیا۔ اللہ کا ذکر دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر انسان کو دنیا میں نعمتیں حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی بنانا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا، بس اللہ کا ذکر۔ تو انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے کہ لاکھوں پرندے ان کے اوپر چھت کے جیسا رک جاتے تھے، جیسا کہ چھت بن گیا ان کا، حالانکہ نیچے بھی نہیں گرتے تھے، اڑ کے بھی نہیں جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی مغرب سے پہلے شروع ہوتا ذکر تو سورج کی روشنی نیچے بند ہو جاتی تھی، اتنا جم جاتے تھے۔ صبح کے وقت سورج نظر نہیں آتا تھا اگر ان کا ذکر جاری رہتا تھا، یہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذکر کو قبول کر کے ان کو حضرت سلیمان جیسا بیٹا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ سارے دنیا کی جنات وہ بلاتے ہی آ جاتے تھے۔ بڑے بڑے جنات، سرکش جو جنات تھے، ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے۔ بڑی بڑی دیگیں جو کوئی اٹھا نہیں سکے ان سے بنواتے تھے، اور اس میں وہ لوگ کھانا پکاتے تھے، جنات لاکھوں انسانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی، کوئی جانور پرندہ بھوکا نہیں رہتا تھا، سب کو کھلاتے تھے۔ تو جنات رات دن کام کرتے تھے ان کا، پہاڑوں سے بڑے بڑی چٹانوں کو کاٹ کر کے لاتے تھے جنات،
جو انسان نہیں لا سکتا، کوئی مشین نہیں لا سکتی، ایسا لاتے تھے جنات، اتنا کام کرتے تھے۔ اور پوری دنیا، اور ان کا ایک تخت تھا، ایک تخت تھا، وہ کوئی جہاز نہیں تھا، جہاز تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، بہت بڑا تخت تھا، اس پہ 1,00,000 انسان بیٹھتے تھے، خود وہ اپنی کرسی اس تخت پہ رکھ کر کے خود بیٹھتے، ان کے سارے حکومت کے جتنے وزیر، جتنے بڑے بڑے لوگ، سب تخت پہ بیٹھے، اس پہ بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ 1,00,000 آدمی بیٹھے رہتے تھے، بہت سارے جانور، چرندے پرندے بھی رہتے تھے، اور وہ جو ہی حکم دیتے بس وہ تخت اڑتا چلا جاتا تھا پوری دنیا میں، کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کو، اس میں کوئی مشین نہیں تھی، نہ اس میں کوئی چیز تھی، یہ ان کی روحانی طاقت تھی۔ تخت سلیمانی مشہور ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت پوری دنیا میں کہاں جہاں چاہے سمندروں پر سے گزر جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو باپ کے ذکر کی وجہ سے ان کو ایسا بیٹا ملا تھا، سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی برکت کی چیز ان کو مل گئی، اور لاکھوں کا لشکر تھا ان کا، لاکھوں کا، تمام جنات رات دن حاضر رہتے تھے، کھڑے ہوئے رہتے تھے سب جنات، اور بہت سارے شیاطین کو قید کر کے رکھتے تھے، وہ زنجیروں سے باندھ کرتے تھے، شیاطین کو اور جنات کو باندھ کے رکھتے تھے، اور ان سے کام لیتے تھے، یہ کام کرو وہ کام کرو۔ ایک دن تخت پہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو عراق کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے وہ، تو اس علاقے میں ایک وادی تھی، وادی بولے تو پاندن جس کو بولتے ہیں نا، پاندن، یعنی دو طرف سے پہاڑ، بیچ میں راستہ، اس کو وادی بولتے ہیں، پاندن بولتے ہیں آج کل۔ وہاں چونٹیوں کا بادشاہ رہتا تھا، اور اس کے پاس لاکھوں چونٹیاں رہتی تھی، بے گنتی۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ پہلے نکلتا، پھر سارے لاکھوں چونٹیاں زمین میں پھیل جاتی اور اپنی روزی تلاش کرتے تھے، تو ان کا تخت گزر رہا تھا وہاں سے، تو دور سے جو تخت آنے والا تھا، دیکھو اللہ نے ہر چیز کو علم دیا ہے، چونٹیوں کو دیا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیا ہے، آپ مچھر کو بھاگنے کے لیے ذرا ہاتھ لگاؤ، فوراً بھاگ جاتا اٹھ کے، اس کو معلوم ہوتا کہ میرے کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو فوراً علم ہو جاتا، پرندوں کو مارنے کے لیے جا، پرندہ اڑ کے بھاگ جاتا، اس کو علم ہو جاتا کہ میرے کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو علم اتنا بڑا ہے اللہ کا، ہر مخلوق کو اللہ نے علم دیا، صرف ہم کو ہی نہیں، ہم کو تو ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں، چونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو ہم سے زیادہ علم ہے، ان کو تہذیب، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ تہذیب سے گزرتے ہیں، لائن سے۔ چونٹی ایک آدھی مر گئی تو سب پکڑ کے لے کے جاتے اس کو، انسانوں کو کہاں تہذیب ہے آج، اور چلتے چلتے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیوں کو غور سے جاتے ہوئے، اور چونٹیوں میں جو مکوڑے رہتے ہیں، بڑے چونٹے، وہ ان سے زیادہ تہذیب یافتہ رہتے ہیں، مکوڑے اکثر کاٹتے نہیں، کوئی چونٹی بھی کاٹتی نہیں جب تک کہ اس کو نہ ستائے، مکوڑا اگر گزر رہا ہے اس کے سامنے سے ایک انگلی مار دو، رک جائے گا، پلٹ جائے گا، مکوڑوں کی ایسی عادت رہتی۔ تو بادشاہ کو چونٹی کے علم ہو گیا کہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا، اور ان کا جو تخت ہوا میں اڑتا تھا، لاکھوں کا لشکر زمین پر چلتا تھا، ان کے تخت کے نیچے نیچے، گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر، اونٹوں پر، لاکھوں کا لشکر نیچے چلتا تھا، یہ ہوا میں چلتے تھے، ایسی شان تھی ان کی۔
لاکھوں جنات سے بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے اور سب کو کھلاتے تھے۔ تو جب جا رہے تھے تو بادشاہ چونٹی کو علم ہو گیا کہ یہاں سے یہ گزرنے والے ہیں، اور ساری چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی، لاکھوں چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی وادی میں۔ تو بادشاہ نے فوراً کہا یا ایھا النملہ، اے چونٹیوں، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جلدی سے۔ لا یحسبنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل کے رکھ دے۔ یہ بادشاہ نے اعلان کر دیا، تو سارے چونٹیاں سن لیے۔ یہ باتیں جو کرتی ہیں مخلوق، یہ باتیں ان کی وہ لوگ سن لیتے ہیں، ہم کو آواز نہیں آتی، لیکن ایک چونٹی دوسرے سے جو بات کرتی ہے وہ اس کو سن لیتی ہے، تو ان کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے اتنی طاقت دیا ان کو۔ لاکھوں چونٹیوں نے سن لیا، یا ایھا النملہ، قرآن میں ہے یہ واقعہ، یا ایھا النملہ، اے چونٹیوں، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحسبنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے وہ تم کو کچل کے رکھ دے گا۔ تو سارے چونٹیاں غائب ہو گئے، ایک بھی نہیں رہا۔ کس قدر بتاؤ اطاعت ہے۔ آج 10 مرتبہ 5 مرتبہ اذان دو، کوئی بھی نہیں آتا مسجد میں۔ اتنی اطاعت جانوروں میں، چونٹیوں میں، پرندوں میں ہے۔ ایک کوا اگر مر گیا تو 50 کوے جمع ہوتے کائیں کائیں کر کے، اور اس کو اٹھا کے لے کے جاتے۔ انسانوں میں عقل نہیں آ رہی، یہ کیوں نہیں آ رہی؟ انسان عبادت نہیں کرتے اللہ کی، اپنی دولت کے نشے میں رہتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے ہم خاندانی جو ہے لوگ ہیں، سید شاہ قادری، چشتی، حنفی، مکی، مدنی، کیا کیا لکھ دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، خالی نامہ لکھ رہے۔ یہ پرندوں میں جو یہ کیفیت ہے جانوروں میں، ان کی عبادت کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تم لوگوں کو علم ہے کیا کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، ذکر کر رہے، ساری مخلوق سب ذکر کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ذکر کرتے رہتے، اللہ اللہ ان کا چالو رہتا ہے۔ انسانوں کو ہوش نہیں ہے آج ہمارے پاس، ہم سے کوئی چیز چھوٹی جو ہے عبادت چھوٹ گئی، جھگڑوں میں رہ گئے، فرقہ بندی ہو گئی، پارٹی بندی ہو گئی، ہر ایک کا مسجد الگ ہو گئی، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، ہر ایک کی اذان الگ ہو گئی۔ یعنی مسلمانوں میں ایسی غلیظ عادتیں ہو گئی آج کے زمانے میں کہ پرندوں میں، جانوروں میں نہیں ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں، پرندے، جانور، چرندے۔ تو ان کی اس آواز کو بادشاہ نے جب کہا تو سارے سب سن لیے اور سب غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے 100 میل دور تھا، لیکن اب یہ دوسری طاقت سن لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بادشاہ نے چونٹی کے بادشاہ نے چونٹیوں کو جو آواز دی تھی، وہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، حالانکہ 100 میل دور تھے وہ۔ حالانکہ چونٹی کی آواز کو سن سکتا تھا، 100 میل دور سے حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے ہوئے اڑ رہا، ان کو آواز آ گئی، اور اس قدر خوش ہوئے کہ چونٹیاں تک میری عزت کرتی ہیں، اور میری اتنی ہیبت ان پہ طاری ہے کہ میرے آنے سے پہلے بھاگ جاتے۔ چونٹیاں ہی نہیں، سارے جانور، چرندے، پرندے، شیر، تیتر، بگر سب بھاگ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ گیا۔
تو بادشاہ نے جو کہا تھا یا ایھا النملہ ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تو یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئی تو وہاں مسکرائے وہ، فتبسم ضاحکا، قرآن میں ہے یہ، مسکرائے وہ کہ دیکھو چونٹیاں کیسا بھاگ رہی میری آواز، لیکن غرور نہیں کیے۔ آج 2 دمڑی آئی تو غرور، ہر ایک آدمی اکڑ میں چل رہا، بولے ہم 2 حج کر کے آئے، ارے حج کرے تو کہیں کہ غرور کہاں سے آتی؟ غرور تمہارے حج کو باقی نہیں رکھتا۔ ہر ایک بولتا میں جو ہے صدر ہوں، مسجد میں اکڑ کے داخل ہوتا صدر، مسجد کے امام مؤذن کو ڈانٹتا، تھوڑا سا سیٹ بن گیا تو اپنے نام کے باپ کے نام کے آگے حاجی لکھ دیتا، کسی کو سلام علام نہیں کرتا سیٹ آج کا، اکڑ اتنی اکڑ اور غرور اپنے پاس آ گیا ہے کہ کوئی کسی سے ہمدردی نہیں کرتا، ہر ایک اپنی شان میں پھرتا، ایک جھٹکا آیا کہ جاتا۔ اب یہ 6 مہینے میں ہزاروں نوجوان ایک جھٹکے میں گئے، ہزاروں نوجوان، ہارٹ کی جو بیماری پھیلی۔ اور یاد رکھو اللہ کا ذکر کرے نا، ہارٹ کی بیماری کبھی نہیں ہوتی، یہ بھی سن لو، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے تو زندگی بھر ہارٹ یا قلب خراب نہیں ہوتا دل۔ آج ہر آدمی کا دل خراب ہے، ذرا سا گیسس ہوئے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے 1000-2000 روپے انہیں نکال لیتا، پٹی نکال لیتا، یہ کر لیتا وہ کر لیتا، پیشاب پیخانے کا معائنہ کرو، وہ سمجھتا یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو ہارٹ واٹ کچھ بھی نہیں ہوا، خالی اس کو گیسس ہو گئے، مگر پیسے نکال لیتا، پھر بول دیتا کہ سب تم اچھے ہیں جاؤ، بس موصوف بڑے شان سے باہر آتے ہیں میں اچھا ہوں، پھر مہینے 2 مہینے کے بعد ہوتا۔ تو آج کل غرور اور نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہر ایک اکڑ سے پھر رہا۔ ہمارے مولانا لوگ بھی بہت اکڑ سے پھرتے، یاد رکھو، ذرا سا پڑھ کے آئے تو اتنا اکڑ کہ حد سے زیادہ۔ میرے کو فارغ ہو کر کے 60 برس ہو گئے، 60 برس ہو گئے میرے کو دیوبند سے فارغ ہو کے، لیکن اکڑ کیا چیز ہے، میرے کپڑے بھی ایسے رہتے ہیں کہ کوئی پہچانتا نہیں میرے کو، لیکن یہ اکڑ کی بیماری ہمارے مولانا لوگوں میں، سیٹوں میں، پیسے والے لوگوں میں، صدر سیکرٹریوں کے اندر، محلے کے چودھریوں میں، چودھری تو بہت بڑا اکڑ کا بیٹھتا ہو، ساری قوم بولے میری سننا، یہ باغبان برادری میں، مومن برادری میں، اسی طریقے سے قریش برادری میں چودھری بہت اکڑے ہوئے رہتے ہیں، پوچھو مت۔ یہ غرور نے فرعون کو ٹھکانے نہیں رکھا۔ فرعون نے کیا کرا تھا؟ غرور ہی کرا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں۔ ایسا اللہ نے کھپایا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، قیامت تک یاد رہے گا لوگوں کو، ایسا کھپایا اللہ نے صرف غرور کی وجہ سے۔ انا ربکم الاعلی، انا ربکم، میں تمہارا خدا ہوں، ایسا کھپایا تاریخ میں نظیر نہیں ہے۔ میں خاندان، تمام خزانہ، سارے فوج، لشکر، بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، اپنی قوم کو بس اللہ کی ایک ضرب لگاتے ہی سمندر پھٹ گیا، یہ ذکر تھا، وہ سمندر سے نکل گئے، وہ 90 لاکھ لوگ تھے، وہ نکل گئے، پیچھے سے یہ کئی لاکھ کا لشکر لے کے اندر داخل ہوگا، بیچ سمندر میں آتے ہی فوراً حکم ہوا، جبرائیل نے حکم دے دیا سمندر کو مل جاؤ، غرق ہو گیا۔ تو آج تک اس کے لاکھوں لشکر میں سے ایک کی لاش نہیں پتہ چلا، اس کے خزانے کا بہت بڑا خزانہ ہے، آج تک کئی مرتبہ حکومتوں نے تلاش کیا، خزانہ مل جائے تو اچھا ہے، کروڑوں ٹن سونا تھا اس میں، آج تک پتہ نہیں ہے، وہ صرف سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی فرعون کی۔
اور قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا تیری لاش کو قیامت تک رکھیں گے۔ آج بھی لاش مصر کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ موبائل میں دیکھتے ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، جتنا تواضع پیدا کرے گا اتنی اللہ کی نعمتیں ملیں گی، یاد رکھو۔ بغیر بولے تواضع اختیار کرے گا تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تواضع اختیار کرو گے تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی گھروں کی۔ یہ گھروں میں بیماریاں جو ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، پریشانیاں گھر میں چل رہی، اور یہ کیوں ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور اتنی پریشانیاں چل رہی کہ آج کل رمضان میں مسلمان بھیک مانگنا شروع کر دے، عبادت کرنے کے بجائے بھیک مانگ رہے، رات صبح سے لے کے شام تک دروازہ کھٹکھٹا رہے، عورتیں مرد بچے چلا رہے، فطرہ دو، یہ دو وہ دو۔ رمضان میں عبادت کی چیز تھی، مسلمان بھکاری ہو گئے سارے، سب مسلمان، اکثر مسلمان جو بھکاری ہو گئے، اتنا بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور بھیک مانگ مانگ کے کئی ایک دو عورتوں کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ بلڈنگ بنا لی اور بھیک مانگ رہے۔ آج ہی ایک صاحب نے ایک عورت کا اطلاع بتائی میرے کو کہ بولے فلاں عورت ہے، اس نے مانگ مانگ کے جو ہے اپنے بیٹیوں کی شادیاں کی، ایک بلڈنگ بنائی، مکان RCC، سمجھے، اور شان سے رہتی، اور پھر صبح میں لے کے نکلتی جھولی، گرم گرم برقع پہن رہا، بڑے شان سے، بہت ایسا برقع پہن رہا جیسے بہت شریف زادے ہیں، حالانکہ بعد میں ننگے پھرتے ہیں۔ مانگنے کو نکلے تو بڑے پرخے، ناک پہ پٹی، آنکھ پہ چشمہ لگا کے نکلتے۔ کیا مسلمانوں میں کوئی بات دین رہا؟ اگر اللہ کی بھیک ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ سے مانگتے، آسمان سے دیتا تھا، اللہ دینے کو بیٹھا ہوا۔ یہ ہمارا تکبر اور غرور امت کو، مسلمانوں کو غارت کر کے رکھ دیا۔ رات بھر دیکھو، وہ مدینہ نگر ناکے سے لے کے وہ برج تک، رات بھر ہزاروں نوجوان پھر رہے، داڑیاں ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، اچھے برے سب، اس میں مولانا، ہمارے لوگ مولانا لوگ بھی بہت ہیں، رات بھر پھر رہے بم مار کے، لیکن کوئی عبادت نہیں کریں گے مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی عبادت کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے کو بیٹھے رہے، لیکن ذرا عبادت تو کر کے دیکھو۔ تو فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ آج تک لاکھوں کا لشکر تھا، ایک لاش نظر نہیں آئی، خزانے کا پتہ نہیں چلا۔ بحر قلزم جو لوگ، اب ہمارے نوجوانوں کو بحر قلزم کہاں ہے سے بھی نہیں معلوم، پڑھنا ہی نہیں، لکھنا نہیں، نوجوان پڑھنا لکھنا چھوڑ دیے، پھرنا شروع کر دیے، تعلیم بھی نہیں، جغرافیہ کا پتہ نہیں، بحر قلزم کہاں ہے کوئی بتا سکے گا کہ اس میں؟ بحر قلزم ایک پٹی ہے جو اندر آتی ہے زمین کے اندر، اس میں غرق ہو گیا، آج تک پتہ نہیں ہے اس کو۔ تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کئی لوگوں کو چپ میں دیکھتا رہتا ہوں دن بھر میں، بڑے عقل سے پھرتے رہتے، ایک جھٹکا آیا پھر وہ مولانا کی تعویذ ڈھونڈتے پھرتے تھے، ایسا حال ہے۔ تو ذرا تواضع سیکھو، اخلاق سیکھو، اور عبادت خالی روزہ رکھ کر پھرتے رہے اس سے نہیں چلے گا۔ اخلاق، تواضع، ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے خلوص، چھوٹے بڑے کا ادب، تمیز، گھر میں اخلاق ماں بہن کی، یہ سیکھو۔ چڈا پہن کے ماں کے سامنے پھر رہے، چڈا پہنے ہوئے ہیں، خالی چڈی اور ایک بنیان پہنے ماں کے سامنے، بہن کے سامنے پھر رہے، اور چڈیاں ایسی ہیں وہ چمڑا ہی ہے، اس کے سارے عضو نظر آتے، ایسی چڈیاں ہیں آج کل، ماں بہن کے سامنے پھر رہے، کتنی بے حیائی ہوگی۔
تو یہ چیزیں سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، سیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی شان ہونے کے بعد کیا بولے وہ قرآن کریم میں ہے، قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی، یا اللہ تو نے میرے کو اتنی بڑی عزت دیا ہے کہ چونٹی 100 میل دور سے جو بول رہی تھی میں سنا، اور وہ چونٹیاں تک میری شان و شوکت کی وجہ سے سوراخوں میں گھس گئے۔ میرے کو کتنی بڑی عزت دیا تو نے، اللہ سے کہہ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ نہیں بولے کہ میں اتنا بڑا ہوں، اب فلاں ہوں، تسمار خاں ہوں، چودھری ہوں، پیسے والا ہوں، یہ نہیں بولے وہ، بول قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یا اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دیا ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ بولی جملہ ہے ان کا، یہ قرآن کریم میں۔ وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر بھی تو نے بہت بڑا احسان کیا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کا خاندان اور ان کی قوم ذکر کرتے تھے، غرور نہیں کیے وہ۔ تو میرے عزیز دوستو، محبت سیکھو، ایک دوسرے سے ہمدردی، اخلاق سیکھو، تواضع۔ اتنے بڑے نبی اور ان کا یہ حال اس طریقے سے۔ تو آج ساری انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ٹھیک ہے پرندے تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، پرندے جو اڑتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ لکھا ہے، یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ اور پرندے اڑتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جتنے اڑ رہے ہیں نا پرندے، ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے ذکر؟ کوئی کر رہا ہے کہ چلتے پھرتے؟ جانور رکوع کی حالت میں ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور کیڑے مکوڑے سجدے کی حالت میں ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی تسبیح پڑھ رہے، قرآن بول رہا، یہ کوئی گپے نہیں ہیں، اللہ بول رہے ہیں۔ کل، ہر ایک نے اپنی تسبیح کو پہچان لیا ہے، وہ صلاتہ، اور اپنی نماز کو بھی پہچانا ہے، ایسی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، زندگی میں سیکھنے کی چیزیں ہیں یہ، اخلاق، کردار، تواضع، ان کے ساری۔ ابلیس جو ہے جس نے آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جس نے عبادت نہیں کیا تھا، ابلیس آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں خالی تھی، اور فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، یہ جنوں میں سے ہی تھا، بہت نیک ہے بول کے اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، فرشتے اس کا احترام کرتے تھے، لیکن صرف ذرا سی بات ہو گئی، اللہ کے سامنے غرور اچھی بات ہے کیا؟ آدم کو پیدا کیے تھے، کہا کہ ذرا ان کا احترام کرو تم بھی، تو نہیں کرتا، بولے انکار کر دیا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اکڑ گیا ہوں، آگ مٹی سے بڑی ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ ذرا سی بس اتنا ہی تکبر کرتے ہی فخرج، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، نکل جا، ساری عبادتیں ضبط ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری عبادت کرنے والوں کو میں بہکاؤں گا، وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قسم کھا کے اللہ کے سامنے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو جو ہے گناہوں کی طرف ڈالوں گا، تیرے بندوں کو جو ہے کفر میں ڈالوں گا۔
تو شیطان اس کی اولاد چل رہی ہے دنیا میں. دنیا میں ایک مخلوق فرشتے ہیں، دوسری مخلوق جنات ہے، تیسری مخلوق شیاطین ہے، اور چوتھی مخلوق انسان ہے. یہ 4 مخلوق ہیں. اس وقت ہنگامہ ہے دنیا میں، ہم کو نظر نہیں آتا. فرشتے اپنا کام کرتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں. شیاطین اپنا کام کر رہے کہ انسانوں کو بہکا رہے. تو اب آج دیکھو دنیا کے اندر 600 کروڑ انسان ہیں، تو اس میں سے 700 کروڑ ہیں انسان، 7 ارب انسان ہیں. تو اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 200 کروڑ ہیں. باقی 300 کروڑ 400 کروڑ انسانوں کو شیطانوں نے کفر میں ڈال دیا. کسی کو پتھر کی عبادت کرنے لگایا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو کمیونسٹ بنا دیا. شیطان نے کرایا، شیطان کرتے ہیں، یہ بہکا دیتے ہیں اور اس پہ ضد کرتے ہیں یہ لوگ. وہ تو ہم اور آپ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان لائے، مسلمان ہیں. اگر کسی دلت گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ کسی پتھر کے سامنے کھڑے ہونے والوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اس کا اتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا بڑا احسان اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو انسان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. زندگی بھر بھی اگر روئے تو اللہ کا یہ حق ادا نہیں ہوتا، سمجھے؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا تھا. آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ دنیا میں. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کیوں زمانہ اچھا ہوا ہو؟ وہاں کوئی مسلمان زیادہ نہیں تھے. وہ اس زمانے میں مسلمان زیادہ نہیں تھے، کفر میں تھے زیادہ، کافر ہی زیادہ تھے نا، یعنی غیر ایمان والے زیادہ تھے نا. ہر زمانے میں، ہر زمانے میں مسلمان 1/4 رہتے ہیں، باقی سب کفر میں، گمراہی میں. شیاطین ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے بہترین زمانہ کیوں کہا؟ مدنی زندگی میں فرمایا آپ نے یہ. تو اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان تھے؟ بہت ہوا تو 1 لاکھ تھے مدینے کے اندر اور اطراف میں بس. باقی پوری دنیا کفر میں تھی. لیکن آپ نے اس کو بہترین دور کیوں کہا؟ جتنے بھی ایمان والے تھے 100% دین پر تھے، ایک بھی گمراہی پر نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. جو ایمان لایا بس وہ ایک دم کامل ایمان والا ہوتا تھا. ایسا دور کبھی دنیا میں نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا. بہترین دور تھا دنیا میں. اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا خزانہ اس دور میں تھا. لوگ اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ولایت حاصل ہوتی تھی، اللہ کے خزانوں کو دیکھتے تھے، فرشتوں کو دیکھتے تھے، سب ایسا تھا. ایک دن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، رات دن خدمت کرتے تھے. ویسے تو سارے صحابہ آپ کے لیے خدمت میں لگے رہتے تھے، رات دن صحابہ کھڑے ہوئے رہتے تھے، رات میں بھی دن میں بھی. آپ وضو کرنے کے لیے دوڑے تو فوراً صحابہ فوراً پانی انتظام کرتے تھے. آپ لیٹ جاتے تھے تو فوراً صحابہ انتظام کرتے تھے. رات بھر جاگتے تھے صحابہ، آپ کی خدمت کرتے. خدمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. بولتے نا خدمت سے خدا ملتا ہے. یعنی میں آپ کی خدمت کروں، ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کرے، لیکن خدا ملے گا اس کو. خدمت کرنے والے کو اللہ ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. یاد رکھو، ساری دولت نعمت ملتی ہے، خدمت کرنا سیکھو.
ایک دوسرے کی، اپنے ماں باپ کی، بھائی بہن کی، پڑوس کی، رشتہ داروں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں پوچھتے تھے کہ بھئی تم کو کچھ لانا ہے کیا؟ کوئی بیوہ عورت اگر ہے جس کے شوہر شہید ہو گئے ہیں تو اس کی تھیلی لے لیتے تھے آپ، اور بازار جا کے سامان لا کے اس کو دیتے تھے. ایسی خدمت ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی اصل اسلام سے ہم مسلمان غائب ہیں. خالی مسجد کی اونچی مینار، سنداس میں بہترین ماربل، سمجھے، اور اذان زور زور سے ہو رہی ہے، بس اس کو اسلام سمجھے. اور بیٹا ماں کی خدمت نہیں کر رہا، باپ کو گالیاں دے رہا، بھائی بھائی سے لڑائی چل رہی، ہر گھر میں جھگڑے، ہر ننند بھاوج میں جھگڑے، ہر دیورانی جیٹھانی میں جھگڑے. اپنا گھر ایسے ہے. اسلام غارت ہو گیا. یاد رکھو، اتنی بھی بڑی بڑی مسجدیں بناؤ، مینار، اور بڑے بڑے چیخ پکار کے مؤذن اذان دیتا، مکھیاں اتنے چاہتے ہیں جو روز آتے ہیں. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام ہے اخلاق، ہمدردی، محبت، انسانیت کے ساتھ. کوئی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا نام اسلام ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. جن لوگوں نے خدمتیں کی، اللہ ان کو آ کر کے ملتے ہیں خدمت سے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی مزاج پرسی کرو گے، مزاج پرسی بولے تو کوئی اپنا دوست بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، اپن مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں نا، بھائی کیا حال ہے، بھائی آپ کو کیا ہوا، تکلیف کیا ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. مزاج پرسی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانا، بولنا، اور اپنے حیثیت سے کچھ اس کے پاس رکھنا، پھل فروٹ اور یا کوئی نوٹ اس کے تکیے کے نیچے، اس کو مزاج پرسی بولتے. آج کل مزاج پرسی کو جاتے، انہیں مریض پریشان رہتا ہے، اس کے گھر والے اب اس سے چائے، بسکٹ، سونف سب پی پا کے پھر نکلتے. یہ مزاج پرسی نہیں، اس کو عذاب دینا، تکلیف دینا ہے. یہ مریض کو مزاج پرسی کرنا بھی سیکھو ذرا. دنیا میں کچھ پھل فروٹ اپنے حیثیت سے، 3 موز کیوں نہیں ہوتا اپن لے کے جانا، اس کے پاس رکھنا. 10 روپے کیوں نہیں ہوتا اس کے تکیے کے نیچے رکھنا. میرے عزیز دوستو، یہ اس کو خدمت بولتے. اس کو خدمت کرنا آج ہمارے پاس نہیں رہا ہے. عربوں میں خدمت آج بھی ہے، بہت اچھی خدمت کرتے ہو بہت. ان کے بچے تک خدمت کرتے. آپ کبھی جاؤ گے حج کو تو بلا کے بچے پکڑ کے بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی تہذیب ہی نہیں رہی. بس اکڑ کے پھر رہے. بس 2 عمرے کر کے آئے تو پوچھو مت، انہیں تو آسمان سے باتیں کرتا عمرہ کر کے آنے والا، حالانکہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے، اور عمرہ کر کے آ رہا. 2 بولے 3 جائز ناجائز پیسوں سے. یہ حالت. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ مزاج پرسی کرنے جائیں گے نا تو حدیث سنا تو میں بہت بڑی. اگر مزاج پرسی کرنے کے لیے جاؤ گے تو دیکھو کتنی بڑی ثواب ہے. حدیث میں آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض کے پلنگ کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ کی ذات عرش الہی سے اتر کر مریض کے پلنگ کے پاس کھڑی ہوتی ہے. اللہ کی ذات. اور مزاج پرسی کو آنے والے کا استقبال کرتی ہے اللہ کی ذات. اللہ استقبال کرتے ہیں. دیکھو تھوڑی خدمت کرنے کے لیے گئے تو اللہ ملتا ہے. ٹھیک ہے اس کو اللہ نظر نہیں آتے، مگر حدیث میں سرکار فرما رہے مزاج پرسی کے لیے جانا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کی ذات عرش الہی سے اتر کر کے اس کے پہنچنے سے پہلے وہ مریض کے پلنگ کے پاس اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ بہت مبارک ہے تم مزاج پرسی کے لیے آئے. تو ایسی مزاج پرسی کریں گے کہ نہیں؟ مزاج پرسی سو رہے مزاج پرسی کرنا اور اخلاق، محبت، ہمدردی یہ سیکھو. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. جی
تو میں آپ کو سنا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا ایک واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ بہت زبردست خادم ہیں یہ، اور سینکڑوں حدیثیں ان سے راوی روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا ابو ہریرہ. وہ بلیاں پالتے تھے زیادہ، گھر میں بلیوں کو پالنا، ان کو دودھ پلانا، ان کو کھلانا پلانا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بلیاں چکر کاٹتی تھیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ. بلیوں کی عادت ہے وہ آپ کے اطراف میں چکر کاٹتی رہتی، اور اس سے ذرا محبت کرے تو وہ حد سے زیادہ محبت کرتی ہے. آپ کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کو جب کھانا ختم ہوتا تو ذرا سا اس میں کھانا رکھ کر کے ٹیڑھا کر دیتے تھے، ٹیڑھا دودھ وغیرہ. تو بلی اس کو پورا کھا لیتی تھی، بلیاں کھا لیتے تھے. آپ کی عادت تھی ایسی، بلیوں سے بھی ایسی ہمدردی کرتے تھے آپ. تو بلیاں پالتے تھے، ان کا نام رکھا. ان کا نام دوسرا ہے، ان کا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا تو روایتوں میں حدیثوں میں سب ان کا یہی نام ہے. ایک دن آپ تشریف فرماتے تو آئے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ ابو ہریرہ رات کی کشتی کیسی رہی؟ تو ایک دم چوکنا ہو گئے حضرت ابو ہریرہ کہ سرکار کو معلوم کیسے ہوا، کیا ہوئی تھی کشتی؟ حضرت ابو ہریرہ کا ایک باغ تھا، کھجوریں اس میں پیدا ہوتی تھی، تو روز کھجور لا کر کے گھر میں جمع کرتے تھے تاکہ اس کو فروخت کرے. دیکھو دنیا میں حضور کے جو صحابہ ہیں وہی قیامت تک نمونہ ہیں، انہی کے عمل پر دنیا میں قیامت تک چلنا ہے. صحابہ کو ذرہ برابر بھی برا کہنا کفر کو دعوت دیتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو جو آپ کی خدمت میں رہے ہیں، وہ 1.5 لاکھ تھے، وہ عورتیں مرد بچے. اس میں اونچا مقام حضرت ابو ہریرہ کا بھی تھا. تو وہ چوکنا ہو گئے کہ سرکار مسکرا رہے اور مجھ سے ہی کہہ رہے کہ رات کی کشتی کیسی رہی. کشتی کیا ہوئی تھی، وہ کھجور جمع کر کے رکھتے تھے، روز چوری ہو رہی تھی. رات میں 2 سیرے لا کے رکھتے، صبح تک سارا غائب. ارے 2-3 دن دیکھے کھجوری غائب ہو رہے. چوتھے دن رات میں بیٹھ گئے، رات بھر دیکھتے کون آتا چور. تو ایک چور آیا، ایسا 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 آیا، اس نے سارے کھجور ایک پوٹلی میں باندھ دیا تھیلے میں، اور اس کو ایسا اٹھانے لگا. دیکھ لیے حضرت ابو ہریرہ، اچانک اس پہ ایک دم حملہ کر دیا اور اس کو ایسا سینوں میں مارا کہ وہ نیچے گر گیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. وہ چلاتا رہا، چیختا رہا، نہیں اب نہیں کروں گا، میں اب نہیں آؤں گا. اتنا مارا کہ اس کی آواز محلوں میں گونجی. رات میں لوگ جمع ہوئے، بہت مارا. آخر اس نے جب وعدہ کیا کہ اب میں کبھی نہیں لے جاؤں گا مجھے، تو چھوڑ دیا. کون تھا وہ؟ ابلیس تھا. وہ اصل ابلیس تھا جس نے آسمان پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا. وہ اصل ابلیس تھا. پکڑ کے مارا، مرے تک. کیا طاقت تھی بتاؤ؟ ابلیس کو پکڑ کے بہت رات بھر مارے اس کو. یہ طاقت کی بات ہے. ورنہ ابلیس نے لاکھوں انسانوں کو آج گمراہی میں ڈال دیا ہے. اس کی نسل بڑھتی رہتی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی زندگی بھر اس کو بہکاتا رہتا، جبکہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا، وہ اس کو صحیح راستہ بتاتا رہتا. لیکن ہماری عادت ہے شیطانوں کی بات سننے کی. فرشتوں کی بات کہیں کو سنیں گے، نیک آدمی کی بات کہیں کو سنتا کوئی آدمی.
شیطانوں کی بات سنیں گے۔ تو اس طریقے سے شیاطین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور ان کو موت نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی موت نہیں ہے، سارے فرشتے اللہ کے ہیں، شیاطین سارے کے سارے اللہ کے دشمن ہیں، انسان اور جنات یہ دو مخلوق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں دونوں قوم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں دی، تم ہماری نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور ہماری عبادت نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 50ویں جگہ کہا ہے۔ تو جنات اور انسان یہ دونوں مکلف ہیں، اس میں مسلمان ہیں، جیسے مسلمان انسانوں میں مسلمان ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ایسی جنات میں بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، سب ہیں۔ لیکن انسانوں میں زیادہ تر غیر ایمان والے ہیں، مسلمان کم ہیں، جنات میں زیادہ ایمان والے رہتے ہیں۔ جنات میں زیادہ تعداد ایمان والوں کی ہے، اور ان کے اندر بادشاہت چلتی ہے۔ بادشاہت جو ہے ابھی تک صحابہ تھے، اس میں جو صحابی جن تھے وہ ان میں بادشاہ تھے، اب ان کی جگہ پر دوسرے آتے رہے، تو ساری جن قوم ان کی سنتی، بادشاہ کی اطاعت کرتی، اور یہ لوگ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جنات عبادت میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والی قوم جنات، دونوں میں، مسلمان انسانوں میں اور جنات میں۔ تمام مساجد رات بھر بند رہتے ہیں، شہر میں 300 350 مسجدیں ہیں، سب بند رہتے رات میں۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی مسجد میں رات میں آئے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، دعا کرے۔ مساجد میں رات میں عبادت کرنا ضروری ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جنات نے کہا تھا۔ جنات مساجد اس لیے ہیں کہ رات میں عبادت ہونا وہاں ہر محلے والوں پہ ضروری ہے۔ مسجدوں میں اگر عبادت نہیں ہوگی تو یہ مسجدوں کی نحوست محلے میں گلی والوں محلے والوں پہ پڑتی ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھے، جلدی سے جھٹا وضو کرے، پیشاب کرے، بھاگ ہوگا، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسجد کتنی دیر استعمال ہو رہی 5 وقت میں؟ بہت ہوا تو 2-2.5 گھنٹے، ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بولے تو 2.5 گھنٹے مسجد استعمال ہو رہی، 3 گھنٹے، باقی 21 گھنٹے مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ کچھ تعلیم ہو رہی ہے آج کل، کچھ جماعتیں آ کر کے اپنی ذکر اذکار تعلیم کر رہے ہیں، لیکن محلے والے کون کرتا؟ ہر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں محلے والوں سے۔ ان مسجدوں کے اندر جنات رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کو کفر لگائے تو اس سے ان کو کوئی بندش نہیں ہوتی، آتے رہتے کہیں سے بھی آتے، ان کو شکل بدلنے کی طاقت ہے جنات کو، وہ چڑیا بھی بنتے ہیں، بلی بھی بنتے ہیں، یہ شیر بھی بن جاتے ہیں، سانپ بھی بن جاتے ہیں، اژدہا بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن جنات جو ہے، اصل جنات جو قوم ہے وہ تکلیف نہیں دیتی۔ یہ عاملین جو جن ہمارے پاس جن ہے بولتے ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، حرام کے، یہ کسی کے پاس جن میں نہیں رہتی، اطاعت نہیں کرتے کوئی جنات، صرف اللہ والوں کی اطاعت کرتے، وہ اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی، ذاکرین کی اطاعت کرتے ہیں، اور ذکر کی مجلس میں وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں جنات، قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ جنات عبادت میں بہت مصروف رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کی طاقت کو برقرار رکھا ہے۔ ایک کی عمر 500 برس رہتی ہے، وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں جنات، ان کی عبادت کی برکت ہے، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ سورہ جن قرآن کریم میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات سے تشریف لے گئے تھے جنگل میں، آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے تو آپ سے جو چیز نکلتی تھی پیشاب پاخانے کے ذریعے سے، اس کو فرشتے غائب کر دیتے تھے، وہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ آپ فارغ ہو کر کے آ رہے تھے،
پھر ایک جگہ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا جنات، وہ آپ پڑھنا شروع کر دیے. یہ ایک دم شروع کا زمانہ تھا، یعنی ایسے وقت کا زمانہ تھا جب دنیا کے اندر آپ کا ظہور ہو گیا تھا. غار حرا کے اندر، غار حرا میں آپ بیٹھے تھے 10 سال، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. تو اس وقت آپ کو نبوت مل گئی تھی، قرآن کریم بھی مل گیا تھا. اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد کی بات ہے یہ، آپ قرآن کریم سورہ احقاف پڑھ رہے تھے، اس وقت نازل ہو گیا تھا. تو کھڑے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے تھے. جنوں میں اس وقت بہت فکر تھی. فکر یہ تھی کہ سب سے پہلے جنات کو علم ہوا دنیا میں کہ آخری نبی آئے ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ کیسے علم ہوا ان کو؟ وہ لوگ آسمانوں پہ جاتے تھے، دروازوں سے اندر گھستے تھے، فرشتوں سے ملتے تھے. لیکن اچانک سارے دروازے بند ہو گئے آسمانوں کے. لاکھوں فرشتے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی اگر جاتا تو سیارہ توڑ کے مارتے تھے فرشتے. تو جنات کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے آج آسمانوں میں، ضرور کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے دنیا میں، اور آخری نبی کے ظہور کا زمانہ ہے، اور وہ ہو گیا، ایسا ان کو احساس ہو گیا. لیکن کہاں ہے؟ تو ساری دنیا میں جنات کو حکم تھا کہ تلاش کرو. تو مکے میں جنات کے شہنشاہ رہتے ہیں، وہ اپنی قوم کو لے کر کے جنگلوں میں پھر رہے تھے. تو جس جگہ آپ قرآن کریم کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے. آواز جو سنی تو ایک دم بیٹھ گئے، یہ آواز کیسے آ گئی؟ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کریم کیا؟ حیرت میں رہ گئے آپ لوگ کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جنات کا شہنشاہ آ کے ادب سے آپ کے سامنے سلام کیا، کھڑے ہو گئے. پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا. اسی وقت فوراً جنات کو، سارے جنات کو حکم دیا آ جاؤ. لاکھوں کی تعداد میں جنات جمع ہوئے اسی وقت، اور اسی وقت وہ قرآن کریم پورا سن لیا تھا انہوں نے. اسی وقت بادشاہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لائے. تو سورہ جن میں اس کا تذکرہ ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. ہم نے قرآن کریم سنا، عجیب قرآن کریم ہے. ایک سورہ احقاف کی آیتیں ایسا اثر کر گئی کہ مدہوش ہو گئے وہ. آج امت کا سب سے بڑا گناہ ایک ہے، قرآن چھوڑ دیے ہیں. سب سے بڑا گناہ ہے مسلمان، بدترین گناہ ہے یہ. ایسا گناہ ہم نے اپنی قسمت میں لے لیا ہے، قرآن چھوڑ کے بیٹھے ہوئے مسلمان. حج کو جا رہے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. کئی حاجیوں کو پوچھا میں نے، کئی حاجیوں کو براہ راست پوچھا میں نے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. عمرے کو جا رہے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. کیا فائدہ ہے ایسی عبادتوں سے؟ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے. جنات کے پاس بچہ پیدا ہوا، پہلے اس کو قرآن سکھاتے ہیں. اور مسلمانوں کے بچے دیکھو، کرکٹ کھیلنا آتا ان کو، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہماری نسلیں اصل میں بگڑ گئی. تو شہنشاہ جن اس دن ایمان لائے. اس کے بعد سورہ جن قرآن میں نازل ہوئی، انا سمعنا قرآنا
تو وہ اپنی قوم میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، آخری نبی آ گئے ہیں، عجبا یہدی الی الرشد، وہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے نیکی کی طرف، فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے۔ اور سب سے پہلے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اب اللہ سے کسی معاملے میں شرک نہیں کریں گے، سب سے پہلے جنات نے اعلان کیا۔ مسلمان دھڑا دھڑ بزرگوں کے مزار پہ سجدے کر رہے، دھڑا دھڑ کر رہے اور اس کو مذہب سمجھ رہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرو بھائی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ حرام ہے۔ دھڑا دھڑ لاکھوں عورتیں مرد دھڑا دھڑ سجدہ کر رہے، مزاروں پہ سر گھس رہے۔ بزرگ اگر حیات ہوتے تو ایک تھپڑ مارتے تھے، کئی کو سرا گھس رہے بھائی بزرگوں کے مزار پہ۔ ہاں ان کے مزار پہ ادب سے کھڑے رہ کر کے کچھ قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب اگر پہنچا دیے وہ نیکی ہے۔ دھڑا دھڑ سجدے کرے۔ جنات نے اعلان کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، پوری قوم نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور وہ ہمارا بزرگ ہے، پالنے والا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کو بیوی بھی نہیں ہے، اس کو اولاد بھی نہیں ہے۔ سارے عیسائی جو ہے اللہ کو بیوی مریم بیوی سمجھ رہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اور ایک ہی بیٹا ہے کہ اللہ کو؟ اب عیسائیوں سے پوچھو، ایک ہی بیٹا تھا۔ جنات نے اعلان کیا متخذ صاحبۃ، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کو، ایک ہے وہ، ولا ولدا، نہ وہ اس کو اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو غلط راستہ بتاتے ہیں، ایسا بہت لمبا سورہ جن ہے، سورہ جن۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے سب سے بڑا گناہ ہمارا قرآن کریم ترک کر دیا، ہم پاری دنیا میں اٹھا کے پٹک دیا اللہ نے۔ صحابہ کرام 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 24 گھنٹے، اور ان کا دل 24 گھنٹے اللہ 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 کہتا تھا، رات میں بھی دن میں بھی۔ ذکر کرنے سے یہ بات پیدا ہوتی، اور قرآن 24 گھنٹے پڑھتے تھے صحابہ کرام۔ تو وہ لوگ حالانکہ ان پڑھ تھے، صحابہ کے نوجوان جتنے بچے نوجوان جتنے صحابہ تھے، مرد جو ہے 70,000 تھے، 70,000 میں جو ہے تقریباً 60,000 صحابہ 15 سے لے کر کے 10 سے لے کر کے 30 برس کے تھے، صرف 30 برس، سارے نوجوان تھے۔ 10 سال آپ کے ساتھ رہے، 10 سال سب نوجوان تھے۔ تو انہوں نے نبی سے سیکھا قرآن، اور نبی سے ساری باتیں سیکھی جتنی میں جو کچھ باتیں میں جو ہے سب کو بتایا۔ تو ایسی طاقت پیدا ہو گئی ان کے اندر، حالانکہ وہ کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے تھے، وہ کوئی پیسے ان کی دولت ان کے پاس زیادہ نہیں تھی۔ کیا تھے وہ؟ غریب تھے، وہ اونٹ لے کے پھرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور سوکھی روٹی اور کھجور کھا لیا کرتے تھے راستے میں۔ سارے صحابہ کا یہ حال تھا، گھر میں آیا مال کھا لیا، نہیں تو خیرات کر دی۔ تو ان کو قرآن کریم سے ایسی طاقت ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صرف 12 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، پوری دنیا۔ حالانکہ سب 30 برس کے نوجوان تھے، 12-13 سے لے کے جتنے بیٹھے نوجوان۔ یہ طاقت کیسے آئی؟ قرآن کریم سے۔ علامہ اقبال نے کہا ان کے بارے میں، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ نے امریکہ دریافت کیا ہے،
یہ جھوٹ ہے کہ کولمبس نے دریافت کیا. بحر الکاہل کو پار کیا تختوں پہ بیٹھ کر کے اور امریکہ پہنچ گئے. بحر الکاہل جانتے ہو؟ میں بولوں نا، بچوں کو کچھ معلوم نہیں جغرافیہ. بحر الکاہل سمندر ایسا ہے وہاں سے ایک جہاز نہیں گزرتا، 10-5 میلیں تو گزرتے. صحابہ گزرے اس سے. میں نے قرآن سے ایسی طاقت اور اللہ کی طاقت ایسی آئی تھی ان کو کہ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں پھیل گئے. مدینے سے نکل کے 70,000 صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں. مشرق سے مغرب قبضہ کر لیا، پوری دنیا کی قوموں کو اخلاق اور دین دیا. دنیا میں پھیلے بولے تو لوگوں کا قتل عام نہیں کیا انہوں نے، ان سے محبت کی، ہمدردی کیا، ان کو اپنا مال دیا، اپنی ساری چیزیں سکھائی. تو علامہ اقبال نے کہا تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری. انہوں نے تمدن تہذیب پیدا کی کہ کیسا رہنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، اس کو تمدن کہتے ہیں. کیسا ماں باپ کی عزت کرنا، کیسے پڑوس سے ہمدردی کرنا، کیسے دنیا کی قوموں کو گلے لگانا. تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری. ساری دنیا کا آئین مرتب کیا انہوں نے. آئین، ہر ملک کا آئین رہتا نا، دستور جس کو بولتے ہیں. وہ زمانہ ایسا تھا پوری دنیا میں انسانیت تھی نہیں. کوئی کسی کو بھی مار دیتا تھا، کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا. فارس کی سلطنت تھی، ختم ہو گئی تھی. روما کی سلطنت ختم ہو گئی تھی. شاہ حبش کی سلطنت جو ہے ایمان لائی تھی. دنیا میں سارا ننگا پن تھا اس وقت. سرکار جس وقت تشریف لائے نبی بن کر، پوری دنیا میں ننگا پن تھا. تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، اخلاق نہیں تھے. ساری دنیا کا یہی حال تھا. ہمارے ملک کا بھی یہی حال تھا، ننگا پن. امریکہ میں جب صحابہ داخل ہو گئے تو سارے انسان ننگے رہتے تھے وہاں پہ، سب ننگے. افریقہ میں ننگے رہتے تھے، صحابہ داخل ہو گئے. شیروں نے ان کی حمایت کی، شیر ان کے ساتھ چلتے. تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب، یعنی شتربانوں کا گہوارہ. کون تھے وہ؟ شتربان تھے. شتربان بولے تو اونٹ ہانکنے والے، جانور چرانے والے. جانور چرانے والے لوگ شتربان، عرب کے لوگ. انہوں نے پوری دنیا کا آئین مرتب کیا. مشرق سے مغرب تک انسانوں کو تہذیب بتائی، کیسے زندگی گزارنا بتایا، کیسے کھانا بتایا. یہ وہ کون تھے؟ یہ 10 سال مدینے میں جو سرکار کے ساتھ رہے اور ان کا زبان میں رات دن قرآن جاری تھا. ایسے ہمارے پاس نحوست پھیلی ہے مسلمانوں نے. ساری عورتیں اس وقت وہاں نظر آئیں گی آپ کو منیار گنج میں، لیکن کسی کے پاس قرآن نہیں ہے. اتنی منحوس. اور پھر بہت ساری عورتیں بھیک مانگنے کو نکل گئی برقعے پہن کے. قرآن چھوڑ دیا مسلمانوں نے. آسمان سے آئی ہوئی چیز تھی. سرکار اس کے لیے جو ہے 23 برس رات دن لگائے اور اللہ سے لے کر کے انسانیت کو دیا قرآن کریم. حج کر رہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے. کروڑ پتی سیٹھ منحوس مردود آج کل قرآن پڑھنا نہیں جانتا. ایک دن قرآن نہیں اٹھا کے دیکھتا. میں بہت سخت بولتا رہتا ہوں. بڑے بڑے سیٹیوں کو پوچھو، منحوسوں کو، مردودوں کو، قرآن پڑھے گا پوچھو. قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ دولت پہ ناز ہو گئی. ایک ڈاکٹر انجینئر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے. گریجویٹ کوئی قرآن ہاتھ میں اٹھانے کو تیار نہیں ہے. کیا؟ تو پوری دنیا میں آج نحوست طاری ہوگی مسلمانوں پہ. آج 250-200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں برباد ہیں. اللہ نہیں سن رہے. قرآن چھوڑ دیے میرے عزیز دوست. تو وہ لوگوں نے جو دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا، 12 سال سے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کا دور اور 12 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. 10-12 سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. ان کے والد اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے. شام میں جب اونٹ آتے تو بھوکے پیاسے، تو ان کے والد خطاب ان کو مارتے تھے. عمر اونٹ بھوکے ہے
تو چرایا نہیں، اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن کی طاقت اور نبی کی صحبت ایسی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال دنیا کی حکومت کی، لاکھوں کا لشکر چلتا تھا اور 60-70 گورنر تھے ملکوں کے، سارے ملکوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور کسی جگہ خون نہیں بہایا، دنیا کی قوموں کو اپنے گلے سے لگایا، جو بکریاں نہیں اونٹ نہیں چرا پاتے تھے پوری دنیا کو سنبھالتے تھے، حضرت عمر نے سنبھالا۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت بابا آدم سے لے کے قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم اور پھٹے ہوئے کپڑے، جب وہ مدینے میں گشت کرنے کے لیے نکلتے اور وہ جب ایک مرتبہ مدینے سے بیت المقدس جا رہے تھے تو ان کے اوپر جو جبہ تھا اس پہ 55 سیون تھے، 55 تھے، ٹھگلے، 55 ٹھگلے تھے۔ امیر المومنین، لاکھوں کا لشکر چلتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسے ہوئی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ دنیا کی انسانیت بالکل فیل تھی اس وقت، ایسے وقت میں صحابہ نے کام کیا۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب، یعنی عرب صحرا کے رہنے والے، اونٹ لے کے پھر رہے، جانور ہمارے پاس جیسے رہتے نہیں کہ بھینسا بکرا چرانے والے، چراگاہ بولتے نہیں، کوئی چرواہے تھے۔ شتر بانوں کا گہوارہ، علامہ اقبال بہت روئے اس میں۔ غرض کیا کہوں میں تجھ سے وہ صحرا عرب کیا تھے، آگے یہ دوسرا شعر ہے۔ غرض کیا کہوں میں تجھ سے وہ صحرائے عرب کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارا جہاں بانو جہاں آرا، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے والے، دنیا کو تہذیب دینے والے، دنیا کو تمدن دینے والے، دنیا کو سنبھالنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا والوں کے ساتھ اخلاق برتنے والے، یہ لوگ تھے۔ حالانکہ وہ عرب کے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے۔ تو میرے عزیزو، اصل میں اپنی زندگی کو بدلو ویسے، یاد رکھو کبھی وقت آنے والا نہیں ہے کوئی اچھا۔ اب زمانہ دنیا میں خرابی آتا رہے گا، لیکن قرآن پکڑ کے چلو گے کوئی دنیا میں کسی کی چیز کی کوئی نقصان نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ایسا ہے قرآن کریم جو ہمارے پاس، ہمارے پاس لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری نسلیں بگڑ گئی ہماری۔ صحابہ کرام جو ہے 30 برس تک کے تھے سارے، روم کے 3 لاکھ لشکر کو میدان میں پیٹ کے رکھ دیا۔ کیسا کمال تھا ان کا، جب وہ ختم کرنے کے لیے آئے مدینے کو تو اس کا ایسا مقابلہ کیا کہ 3 لاکھ کا لشکر میدان پیٹ کے رکھ دیا صحابہ کرام۔ پہلے تو ان سے کہا کہ آپ ہم سے لڑنا نہیں، ہم دین کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات لے کر آئے ہیں۔ روم سلطنت روما دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت زیر و زبر ہو گئی۔ ایران تباہ ہو گیا، صحابہ سے ٹکر لے لی، ایران تباہ ہو گیا۔ 2 ہی سلطنت تھی اس زمانے میں، ایران اور روم۔ دنیا پہ قابض تھے یہ لوگ، صاف ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کی انسانیت سے محبت کی، دنیا کی انسانیت کو تہذیب، تمدن، دین، اخلاق سب سکھایا۔ آج خالی تم نمازاں پڑھ کے بھاگ جا رہے اور باپ کو مار رہے، ماں کو گالیاں دے رہے، بہن کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے۔ ہزاروں نالائق لوگ حج کو عمرے کو جا رہے، ان کی بہنیں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو رہی، ان کی بہنوں کی عزت داؤ پہ لگ گئی، اور یہ بیوقوف عمرے کو جا رہے۔ عبادت یہ ہے کہ پہلے بہن کو دیکھو، پڑوس میں بھوکا مر رہا کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، بھوکا مر رہا اور یہ چلے جہاد کو، یہ کیا اسلام ہے؟ کیا یہ غارت کر کے رکھا آپ لوگوں نے اسلام کو، دین تباہ کر کے رکھ دیا۔
ہمارے پاس کوئی صحیح بولنے والا بھی نہیں ملتا، بتانے والے بھی نہیں ملتے، یاد رکھو۔ ہمارے مولویاں بھی خالی اکڑ کے پھر رہے، لیکن کوئی کسی کو بتانے کو تیار نہیں، صحیح بات ہے، پڑھنے کو تیار نہیں، سیکھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے مولوی لوگ ایسے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو گیا؟ نقصان یہ ہوا قرآن کریم چھوڑنے سے ہماری نسلیں بگڑ گئی۔ شیر ہزاروں برس سے ان کا بچہ شیر پیدا ہوتا، اس کی ماں سکھاتی ہے اس کو، تو شیر ہے، ڈرنا نہیں، جنگل کا راجا ہے، تربیت کرتی۔ چڑیا کا بچہ پیدا ہوتی 2 دن رہتا گھونسلے میں، اس کے بعد اس کو سکھاتی وہ اڑنا، ماں اس کو سکھاتی ایسا اڑتے ایسا اڑتے، 7ویں دن اڑ کے چلا جاتا۔ کوئی شیر آپ کو ملا گھر میں شہروں میں پھرتا ہوا شیر؟ نسلیں ان کی کیسی چل رہی جانوروں کی؟ ان کی مائیں تربیت کرتی۔ ہرن کا بچہ کوئی آپ کو ملا کئی شہروں میں پھرتا ہوا؟ تیز بھاگتا ہے، اس کی ماں سکھاتی ہے اس کو۔ پہلے تو اپنے پیٹ میں لے کر کے بھاگتی ہے ماں، پھر اس کو بھی، بچے کو بھی سکھاتی ہے ایسا بھاگنا۔ کیسی تربیت ہے دنیا کے اندر انسان۔ چونٹی اپنی اولاد کو سکھاتی ہے، لیکن ہماری ماؤں نے جب تک تربیت تھی صحابہ کی، اور اس کے بعد 1000 برس تک، تو ہماری نسلوں میں بڑے بڑے کتب، ابدال، اولیاء اللہ، فاتحین، دنیا کی قوموں کو سدھارنے والے بڑے بڑے اہل علم، علماء، مفسرین، محدثین پیدا ہوئے۔ مائیں تربیت کرتی تھی۔ محمد بن قاسم 17 برس کی عمر میں ہندوستان آئے، 10,000 لوگوں کو لے کر کے۔ محمد بن قاسم تابعی ہیں یہ۔ 17 برس کے نوجوان اگر کھڑے رہے تو بتاؤں میں، 17 برس کے، 17 برس کا نوجوان، 10,000 صحابہ کو لے کر، نوجوان بچوں کو لے کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے، 3000 میل پیدل سفر کر کے، اور سندھ میں داخل ہو گئے۔ سندھ کے لوگوں کو ایسا اخلاق اور ایسی محبت اور ایسا دین سکھایا کہ آج تک سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کو یاد کرتے ہیں۔ 17 برس کا نوجوان، مائیں تربیت کرتی تھی۔ تربیت کیسی ہوتی تھی؟ مدینے کے اندر یہ تربیت کا یہ اصول تھا کہ ہر ماں کو یہ حکم تھا کہ اپنی اولاد سے 3 کام کروانا صبح میں، اس کے بعد ان کو ناشتہ دینا۔ 3 کام کیا کرتے؟ ہر ماں کو حکم تھا، یہ سرکار کا حکم تھا۔ مائیں تو سرکار کے قوم اور سرکار کے اوپر جان لٹاتی تھی۔ 3 کام کرنا: صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنا پابندی سے۔ آج کوئی آپ کی گھر والی کی اہلیہ اپنی اولاد کو اٹھاتی ہے کہ ذرا سوچو، جا کے دیکھو، سوتے پڑے ہوئے ہیں، رات میں 2 بجے تک پھر رہے بم مارتے نوجوان، اور صبح میں 12 بجے تک سو رہے۔ کہے کا اسلام رہا یہ؟ اسلام ہے کہ یہ؟ سارے دیکھو وہاں پھر رہے۔ ارے اس شہر کے اندر جو ہے 100 محلے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے، 9 بجے کے بعد میں نے 50 مرتبہ دیکھا ہے، ایک آدمی نظر نہیں آتا، ایک آدمی نظر نہیں آتا 9 بجے کے بعد۔ 100 سڑکوں کو دیکھا میں نے۔ یہ کیا بے بدتمیزی، کھا رہے مر رہے کھا کے، ہوٹلوں میں، ڈھابوں پہ کھا ہی رہے بس۔ ارے اللہ دینے والا نہیں ہے کیا؟ تو یہ کیفیت ایسی آج کل ہماری نسلوں کی تربیت نہیں۔ تو تربیت کیسی ہوتی تھی؟ 3 کام کرنا۔ صبح وہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے عرب میں، صبح اٹھ کر کے اذان ہوتی، ان کو تیار کر کے نماز کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ نوجوان بچے ایسے۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا زور زور سے۔
ہر ماں کا اپنے اولاد کو حکم تھا، ہر بچہ قرآن کریم پڑھتا تھا۔ تیسرا کام، گھوڑے سواری کر کے آنا، گھوڑ سواری، نشان اندازی، تیرنا، سمجھے، یہ کام کر کے آنا۔ آتا کہ کسی کو تیرنا؟ نوجوانوں کے سامنے ندی آئی تو ڈوب مریں گے، تیرنا نہیں جانتے۔ ایسی منحوس ہماری قوم ہو رہی ہے، تیرنا تو سیکھو، اور ندی آئی تو کیا ڈوب مرو گے کیا چلو میں پانی لے کے؟ تیرنا، گھوڑے سواری ہمارا خاندانی پیشہ تھا، گھوڑے سواری۔ اورنگ آباد میں کچھ سکھایا جاتا ہے گھوڑے سواری، یہ ہمارے سکھ بھائی اپنے لڑکوں کو سکھاتے ہیں گھوڑے سواری، تیر اندازی، تیرنا، ورزش کرنا۔ کوئی کرتا کیا ورزش؟ کوئی کھا رہے خوب اور بدمزی ہضم ہو رہی، مر رہے، اتنا کھا رہے، ورزش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، عجیب حال قوم کا ہو گیا ہے، رونے کے لیے آنکھ میں آنسو نہیں آتے قوم کے حال کا۔ ایسی تربیت ہوتی تھی، 10 سال میں وہ جو بچے پیدا ہوئے، یہی بچے ہیں جنہوں نے 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، سلطنت روموں کا ملیا مٹ کر کے رکھ دیا، اور ایران کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ مکے کو ختم کرنے آئے تھے، مدینے کو صاف کر کے رکھ دیا۔ ایسی قوم تھی صحابہ کرام۔ تو اس کو علامہ اقبال نے کہا، غرض کیا کہوں میں تجھ سے، وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارا، جہاں بانو جہاں آرا، ساری دنیا کو سنبھالتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے خالی ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ایک عورت خیمے میں جو ہے سو رہی ہے اور بچہ رو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے، جا کے دیکھا کہ بچہ رو رہا، وہاں جا کے کھٹکھٹایا، ارے بھائی تمہارا بچہ رو رہا ہے۔ ارے بھائی کون ہے تم، آپ بلاؤ جو ہمارا بچہ رونے کو۔ پھر وہ بچے کو لے کے سو گئی، رونا بند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کے آئے، دیکھا پھر رو رہا بچہ، پھر کھٹکھٹایا، خیمہ تھا دبدبایا، کہا کہ بھی آپ کا بچہ رو رہا، اس کو ذرا دودھ پلاؤ۔ پھر اس نے ذرا غصے میں بولا، تیسری مرتبہ آئے، پھر بہت غصے میں آئی وہ عورت، اس نے کہا کہ وہ عمر ہے نا، وہ عمر خلیفہ، اس نے قانون نافذ کر رکھا ہے، بچہ جب تک ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت عمر سن رہے، امیر المومنین، لاکھوں کا لشکر جن کا، بادشاہ، دنیا کے شہنشاہ کانپ جاتے تھے عمر کا نام لیتے، سن رہے کان۔ آپ کسی کی بات سنیں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ بولیں گے اے بدماش، میرے کو گانا دیتا، ماریں گے اس کو مرے تک۔ سن لیے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے دربار بھرتا تھا، تخت پر بیٹھ کر کے رونے لگے، ہر روز دربار بھرتا تھا، ساری دنیا کے وفود آتے تھے۔ لوگوں نے، امیر فوج کے سپہ سالار کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے، کیا فکر ہے بتائیے۔ لشکر کھڑا ہوا ہے، کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، میں رات میں ایسا گیا تھا تو بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے مائیں اپنے بچے کو رلاتی ہیں، اب کتنے بچوں کو رلاتی ہوں گی، قیامت میں مجھ سے جواب اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ کہہ کر کے گڑ گڑا کے رونے لگے، میں کیا جواب دوں گا۔ فوراً فرمان نافذ کر دیا، کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑائے، بلکہ پیدا ہوتے ہی اطلاع دے، اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا، کہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ مشرق سے مغرب فرمان نافذ ہو گیا، تو دنیا کو سنبھالتے تھے وہ، جہاں گیرو جہاں دارا، جہاں بانو جہاں با آرا،
ساری دنیا کو سنبھالتے تھے وہ، اور ساری دنیا کو دیکھتے تھے جہاں آ رہا. یہ کیفیت تھی ان صحابہ کرام کی. میرے عزیز دوستو، کیا حال ہو گیا بتاؤ؟ ہمارے پاس کوئی تربیت ہے بچوں کی؟ نسل بگڑ گئی. گٹکے کھا کھا کے جو ہے گال اندر دھس گئے، آنکھیں اندر چلی گئی، اور 5-10 سال کے بعد دواخانے میں کینسر کے مریض میں ایڑیاں رگڑ رہے گٹکے کھا کر کے. گٹکے تمباکو گھس گھس کے کھا رہے، سگریٹاں بیڑیاں پی رہے. کیا تماشا ہے یہ؟ وہ بھی کوئی کھانے کی چیز تھی گٹکے؟ ایڑیاں رگڑ رہے. ہر گٹکے کھانے والا 10 سال کے اندر وہ کینسر میں ایڑیاں رگڑے گا. وہ حکومت چلا رہی، کوئی سنتا نہیں. نوجوان تباہ برباد ہو رہے. ورزش نہیں، کچھ نہیں، چہروں پہ رونق نہیں ہے آج کل نوجوانوں کے. گال دیکھو اندر گھسے ہوئے، اندر آنکھیں بھی اندر دھسی ہوئی ہیں. کوئی رونق نہیں، کوئی محبت نہیں نظر آتی. یہ کیا تماشا ہوگا یہ؟ میرے عزیز دوستو، کہ اصل میں یہ تربیت ماؤں کی چھوڑ دیے اور بازاروں میں پھر رہے. ابھی جو مینار گلی میں ہزاروں عورتیں پھر رہی ہیں مردو. اولاد کی کوئی تربیت نہیں، سکھا رہے نہیں. باپ بھی دیکھنے کو تیار نہیں آج کل. نسلیں ہماری بگڑ گئی، ورنہ ہماری نسلوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے. آج ایک ہمدرد ڈاکٹر نہیں ملتا، ایک ہمدرد انجینئر نہیں ملتا، ایک صحیح عالم نہیں ملتا جو قوم کو صحیح مخاطب کرے. ایک لیڈر ہمدرد نہیں ملتا، ایک لائق آدمی نہیں ملتا آج انسانوں میں. راجکارن ہمارا ایسا بگڑ گیا کہ سارے انسان بگڑ گئے. جو راج کر رہے وہ خوب کھا رہے، وہ خوب پیسے بانٹ رہے، دولت کما رہے، یہ کھا رہے. باقی ساری پبلک، ساری قوم تباہ برباد ہو رہی. ایسا ہو گیا. تو دور قرآن کریم کا اور صحابہ کرام کا یہ صحیح راستہ ہے. یہی پنپنے کی جگہ وقت ہے. اسی سے ہماری زندگی بن سکتی ہے. میرے عزیز دوستو، اس کے سوا کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے دنیا کے اندر. ہم دنیا کی انسانیت کو سنبھالتے تھے، دنیا کی انسانیت سے محبت کرتے تھے، دنیا کی انسانیت ہماری عزت کرتی تھی، دنیا کی قومیں ہمارے سامنے ادب سے کھڑی رہتی تھیں، دنیا کی قوموں کو ہم گلے سے لگاتے تھے. آج ساری دنیا کی قومیں آپ کی دشمن ہیں. کیوں دشمن ہو گئی؟ ہمارا جو کام تھا ہم نے چھوڑ دیا. اللہ نے ایمان والوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تاکہ دنیا کی انسانیت کو سنبھالو، دنیا کی انسانیت کو تہذیب دو، تمدن دو، ان سے محبت کرو، ان کو اخلاق سکھاؤ. اسی لیے مسلمان ہیں. مسلمان خالی گوشت کھانے کے واسطے نہیں ہے. مرے تک کھا رہے، گوشت کھا رہے، مر رہے. یہ اسلام اس کے لیے ہے. اس کی وجہ سے میرے عزیز دوستو، آج ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا. یہ امت کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا. آج سارے جنات مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں راتوں میں، اور رات رات بھر قرآن کریم پڑھتے ہیں. اور قرآن کریم پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے معلوم ہے کیا آپ کو؟ حدیث میں آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھتے بیٹھو گے تو عرش الہی سے اللہ اتر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں. اگر صحیح پڑھ رہا تو اس کو ثواب ہے، جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا اس کو ڈبل ثواب. اللہ سامنے بیٹھتے ہیں. نماز پڑھے تو اللہ نہیں آتے سامنے. حج کو گئے تو اللہ سامنے نہیں آتے. روزہ رکھے تو آپ کو اللہ سامنے آپ کو شاباشی نہیں دیتے. قرآن کریم پڑھنے بیٹھو گے اللہ سامنے بیٹھ جاتا ہے. ایسا قرآن کریم جو لاکھوں برس سے لوح محفوظ میں تھا، ساری انسانیت اس کا انتظار کر رہی تھی. آج دنیا کی انسانیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر غور سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وسیع مطالعہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی خود قوم، ہمارے ہندو بھائی قرآن کریم پر بہت غور کر رہے ہیں. عیسائی قرآن پر بہت غور کر رہے ہیں. یہودی، کمیونزم،
سب قرآن کریم پر غور کر رہے اس وقت، اور اگر صحیح معاملہ جمے گا تو وہ قرآن کریم کو لے کے ہم سے آگے چلیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، ہندوستان کی ہماری قوم یہ بہت سمجھدار قوم ہے، بہت سنجیدہ ہے، قرآن کریم پر بہت غور کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں۔ وہ راجکارن الگ چلتا لیکن اس پہ بہت غور ہو رہا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ ایک آیت کے اندر جو ہے ایک مسجد بھر کر کے اتنا بڑے مطلب لکھ سکتے ہیں، اتنی کتابیں بھر جائیں گی ایک آیت پہ۔ ابھی میں یہ آیت تلاوت کر رہا تھا بول کے میں آپ کو یہ سنایا، ألم تر أن الله يسبح السماوات والأرض ما في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان میں جتنے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سب، اور پرندے اڑ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جانور چرندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وسائر و صافات کل، ہر ایک نے اپنی نماز کو اپنی تسبیح کو پہچان لیا ہے۔ پتا پتا اللہ کی عبادت کر رہا۔ حدیث میں آتا پتا گرتا نہیں جب تک کہ عرش الہی سے حکم نہیں آتا، پتے پتے پر اللہ کا حکم آتا ہے۔ حدیث میں آتا بارش ہو گئی تو ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے، کروڑوں فرشتے آتے رہتے ہیں، بارش قطرہ ڈالتے جاتے ہیں۔ اللہ کی ایسی گرفت ہے پورے کائنات کے اوپر، ایک ذرہ ہل نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ لیکن سب سے زیادہ نافرمان انسان ہے اللہ کے خلاف، اللہ کی بات نہیں سننے کو تیار ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو کہ اپنی زندگی کو بدلو۔ اب کہنے سننے کی بات تو بہت ہے، میرے کو عادت ہو گئی، میں 60 برس سے بیانات کرتا ہوں، 60، اور ہزاروں لاکھوں سفر کیے۔ اب الحمدللہ میری عمر 83 برس ہے، میرے کو کوئی اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہیں، شوگر نہیں، بی پی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، آج بھی میں پیدل چلتا ہوں۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ تو زندگی کو بدلو، سیکھو، اور ہم سے تو آپ کبھی بھی آ کر کے پوچھو، کوئی بات پوچھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا وہ خانقاہ نظام چلتا ہے ذکر کا، الحمدللہ اس ذکر کے اندر جو 1200 کی تسبیح ذکر کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ حیدرآباد سے بمبئی تک کام پھیل گیا، سینکڑوں ہزاروں نوجوان انجینئر، ڈاکٹر، لیکچرر، پروفیسر، پڑھے لکھے لوگ ہماری اس کام میں لگ گئے ذکر کے۔ اسی اصلی حیثیت پر ہم جو قرآن کریم کی حیثیت پر لانا چاہتے ہیں، ذکر اور قرآن کریم۔ ہمارے سے جو کام شریک رہتا اس کو لازم ہے کہ روزانہ ذکر کرے اللہ کا اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ لازمی ہے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، نہیں تو ہکال کے لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت ہزاروں نوجوان سدھر رہے، ہزاروں خاندان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، اور اللہ کے نبی پر درود و سلام، بس اتنا ہی زندگی کا خلاصہ ہے، یہ کرنا ہے زندگی بھر میں۔ تو ارے بدر ہو گیا، اب میں بولتے بیٹھوں گا تو میرے کو اللہ نے ایسی طاقت دیا فجر تک آپ اٹھ نہیں سکو گے۔ اللہ نے ایسا میرے کو دیا ہے کہ نہ انعام ہے، لیکن میں اس پہ کوئی تکبر غرور نہیں کرتا۔ میں رہتا بھی ایسا ہوں جیسے کہ ایک فقیر رہتا ہے، سادہ آپ کے جیسا۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو، کوئی معلوم کرنا ہو دین کی، تو آپ ہم سے کبھی بھی معلوم کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، کبھی بھی مل سکتے ہیں، ہم کوئی ہٹو بچوں نہیں۔ کوئی بڑی پگڑی پہن کر کے میں آپ کو ڈراؤں گا نہیں، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے جبے پہن کے لوگ مرشد بن کے آ رہے، لوگوں سے یہ وصول کر رہے پیسہ۔ تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں اسی لیے بتایا کہ اپنی زندگی کو چینج کرو، تبدیل کرو، حالات صحیح حالات پہ لاؤ۔ ہمارے پاس اس محلے میں ہمارے شفیق، یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ شفیق جو آپ کے امام ہیں، ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں یہاں ناندیڑ شہر میں
ہمارا مرکزی حلقہ ہر بدھ کو ہوتا ہے راج ہائی اسکول کے حال میں 200-300 آدمی رہتے ہیں ہر بدھ کو. عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے 9 بجے آج کل 10 بجے سے 12 بجے تک ہوتا ہے. وہاں شریک ہو جایا کرو. یہ ہمارے شفیق صاحب ہیں, یہ ہمارے اور بہت سارے لوگ میرے حلقے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال میں نے یہ باتیں بتایا, یہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں دیا, میں صرف ایک محبت میں, اور میرا دل جلتا رہتا قوم کی حالت کو دیکھ کر کے, اس وجہ سے میں ایسی سخت باتیں بولتا رہتا ہوں. اپنی حالت بدلو, لاؤ صحیح حالت پر, انشاءاللہ اللہ بہت دینے والا, اللہ اتنا دینے والا ہے کہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. اللہ کی شان ہے ایسے. ہمارے لاکھوں اولیاء اللہ, لاکھوں علماء, لاکھوں نیک لوگ صالحین اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہ ساری دنیا کو صحیح راستہ بتاتے رہتے ہیں. اولیاء اللہ قیامت تک رہیں گے, اس امت کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اور امت کی اصلاح کرتے رہیں گے, امت کو بتاتے رہیں گے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. سمجھے, اس طریقے سے امت کی اصلاح ہوتی رہے گی. اس وجہ سے میں نے چند باتیں میں نے آپ کو ابھی تک بتایا, بہت دیر ہو گئی. بس یہ باتیں کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ دعا کرو, اس کے بعد اپنے عمل میں لگ جاؤ. دعا کرو سب لوگ, درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ, ہم جو بیٹھے سنائے, ہم کو اس پر عمل کرنا آسان فرما, ہماری کمزوریوں کو دور فرما, امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرما, امت مسلمہ کی مغفرت فرما, امت مسلمہ کی اصلاح فرما. یا اللہ, ہم جس راستے پر گمراہ ہو رہے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما, صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خاص جو باتیں ہم نے سنا ہے اس کو ہماری زندگی میں لانا آسان فرما. یا اللہ, ہمارے ماؤں بہنوں پر رحم فرما, ان کی گودوں میں پھر سے اولیاء اللہ پیدا فرما. یا اللہ, ہمارے بچوں پہ رحم فرما, انہی بچوں میں لاکھوں اولیاء اللہ, لاکھوں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, ان پر رحم و کرم فرما. یا اللہ, ہمارے حالات کو درست فرما, امت مسلمہ کی پوری دنیا میں حالت درست فرما, ساری انسانیت کی حالت کو درست فرما. ساری دنیا سے بیماریوں کو ختم فرما, ساری دنیا سے فتنوں کو ختم فرما, ساری دنیا کے اندر انسانوں کو دین پر صحیح اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے علاوہ غیر کو چھوڑنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما. یا اللہ, دین کا صحیح سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرما. یا اللہ, خاص طور سے ہماری زندگی میں قرآن کریم کو داخل فرما, ہماری زندگی کا ایک لمحہ قرآن کی تلاوت پر عمل کرنے کو پیدا فرما, قرآن کی تلاوت کرنا آسان فرما. ہماری ماؤں بہنوں پر کو رات اور دن قرآن پڑھنا آسان فرما, غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, جو حاضرین ہیں ان کی دلوں کی جتنی جائز مرادیں ہیں ان سب کو پوری طریقے سے پورا فرما. یا اللہ, جو بیمار ہیں شفائے کلی نصیب فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں اپنی طرف سے اپنے خزانے غیب سے روزی عطا فرما. یا اللہ, جن کے دلوں میں جو جائز چیزیں ہیں, جو مرادیں ہیں ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنا جو کچھ